السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پر ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے۔ کچھ ایسی صورتحال اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ افواہوں کا دور دورہ ہے، مگر ان افواہوں کے بیچ میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ مستند خبریں فراہم کی جائیں، اور مستند خبریں یہ ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پے در پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ملاقاتیں کیوں ہوئی ہیں اور ان دونوں کے علاوہ اس ملاقات میں کون سی شخصیت شریک تھی، یہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے وہ کون سے رہنما ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات نواز شریف صاحب تک پہنچاتے ہیں، اور کون سے رہنما کو نواز شریف صاحب سے جھاڑ پڑ گئی ہے، اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم نے وزارت دفاع کو کیا احکامات دیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور صدر عارف علوی جو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ اسمبلی آنے کی صورت میں وہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ان کے اوپر کیوں اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو لندن والی خبر ہے، وہ جو سید تسنیم حیدر صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ارشد شریف کو مبینہ طور پہ قتل کروایا ہے اور عمران خان کے اوپر حملہ بھی وہ کروانے میں ملوث تھے، اس نے کوئی بہت بڑا ثبوت دے دیا جی آج لندن پولیس کو، اور وہ ثبوت کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ اسلام آباد میں جو اس وقت افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے، اسلام آباد میں اس وقت بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت جو نئی تعیناتیاں ہیں آرمی چیف کی اور جو چیئرمین کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے یہ سیم پیج پر نہیں ہے اور ان میں اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میسنجنگ کر رہے تھے، پیغامات لے کے جا رہے تھے ان تک، لیکن ان کو پھر جھاڑ بھی سارے معاملے میں پڑ گئی۔ اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں خواجہ آصف کی وزیر دفاع کی آرمی چیف کے ساتھ، وہ کیا خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں وہ اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کی افواہیں ہیں، اور یہ جو افواہیں ہیں اس کی اگر میں ایک سرسری سا جائزہ لوں تو اس کی ذمہ داری ہم موجودہ حکومت پر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت نے اس معاملے کو اتنا ایک لٹکا دیا ہے کہ جتنا یہ معاملہ لٹکنا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں افواہوں کا بازار گرم ہوگا، اور جب افواہوں کا بازار گرم ہوگا تو پھر ہر شخص جو کہ اس معاملے پہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو خبر میرے پاس ہے وہ ٹھیک کر، وہ بڑا اپنے ذرائع کو بڑا مستند بناتے ہوئے بات کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنی افواہیں ہیں یہ جو ایسے ولاگرز جو کہ بنیادی طور پہ صحافی نہیں ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنے کہ مستند صحافی ہیں وہ چاہے وہ ولاگ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینل پر ہیں، چاہے وہ اخبار میں لکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو آپشنز کے حوالے سے تذکرے ہوتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن ان میں افواہیں پھیلانے میں ان کا کوئی کردار کم از کم مجھے جو باقاعدہ صحافی ہیں ان کی طرف سے کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ یقیناً ایک نقصان ہے، ملک میں ایک بے چینی کی فضا ہے، اس بے چینی کی فضا میں وہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ایک قسم کی سست ہوئی ہیں، اگرچہ کہ کسی بھی ملک میں افواج کے سپہ سالار کی تقرری کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ایون ہمارے ملک کے اندر بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور جو نیول چیف کی تعیناتی تھی تو وہ خاموشی سے ہوگی، کوئی اس میں شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن بہرحال ہمارے ملک کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آرمی چیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں پاورفل ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں تو خیر یقیناً ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خبریں چل رہی تھی، ہم نے آپ سے 2-3 روز قبل بھی ولاگز کے اندر ریاض کی تھی کہ ڈوزیئر آ گیا ہے۔ ڈوزیئر میں جو شہباز شریف صاحب لندن میں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو اس سے پہلے وہ جتنے یہ جو 5-6 جرنیل ہیں جو سینئر موسٹ ہیں ان کی فائلیں وغیرہ انہوں نے منگوا لی تھیں، اور وہ لے کر کے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے، ان سے ڈسکس مبینہ طور پہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تو شہباز شریف صاحب نے ماننا ہے کہ انہوں نے کس سے ڈسکس کیا ہے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے ماننا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا مشورہ کسی کو دیا ہے۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ وہ اپنی تمام تر ہوم ورک مکمل کر کے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے۔ اچھا، اس دوران جو 3 لوگ ہیں بالخصوص
وہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. ایک تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں, اور دوسرے ملک محمد احمد خان صاحب ہیں. یہ ملک محمد احمد خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی, ان میں یہ بھی شامل تھے, اور ان کو خصوصی طور پر بلایا گیا تھا, اور سردار ایاز صادق کو بھی. اور تیسرے جو آدمی ہیں وہ شاہد خاقان عباسی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی پیغام وغیرہ اس حوالے سے تعیناتی کے حوالے سے پنڈی کے اوپینین ہے وہ لے کر کے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے. نواز شریف صاحب نے ان کو کہیں مبینہ طور پر پتہ چلا کہ کوئی جھاڑ بھی پلا دی تھی, کیونکہ اور انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کو کہا کہ بھئی آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ فیصلہ کریں, اور کسی کو پریشر وغیرہ آپ نے کوئی نہیں لینا. تو بہرحال شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں, لیکن خبریں سب یہ چل رہی ہیں. جی میں آپ سے بات کروں جو اس وقت افواہیں ہیں, اس میں خبر کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. افواہیں یہ چل رہی ہیں جی, پہلے تو یہ افواہ کہ جی سمری آ گئی ہے, اور سمری آنے کے بعد اس سمری میں جو کوئی اختلاف رائے تھا جس کے بعد وہ سمری واپس بھجوا دی گئی ہے, اور وزارت دفاع کو ہدایت کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ وہ دوبارہ سمری منگوائیں. ایک تو یہ افواہ چل رہی ہے, اور پھر دوسری افواہ یہ بھی چل رہی ہے کہ جی اب جو ہے وہ سمری ایک نہیں آئے گی, اور یہ پنڈی سے کوئی ایسی ڈیسیژن ہوا ہے. پنڈی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں دو سمریاں جائیں, ایک سمری جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہو, اور ایک سمری جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے حوالے سے ہو. اچھا ناظرین, یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے یہ دونوں سمریاں الگ الگ ہوتی تھی, لیکن ان کے درمیان وقت کا فرق ہوتا تھا. لیکن اب سے غالباً 2 دفعہ یا 3 دفعہ پہلے یہ ایک اتفاق سے ایک ہی موقع پر ہوگی, تو اس وجہ سے یہ پر دونوں تعیناتیاں اب عموماً اکٹھی ہوتی ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ سمری میں 3 نام آتے ہیں, اور چونکہ یہ 2 تعیناتیاں ہیں تو اس لیے اب 6 نام آنے کی توقع کی جاتی. لیکن اب یہ آپشن آ گیا کہ جی نہیں 2 سمریاں ہی بھیجی جائیں, الگ الگ بھیجی جائیں, ایک ہی وقت میں بھیجی جائیں, لیکن 2 سمریاں بھیجی جائیں. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی 6 اگر ہم سینئر موسٹ لوگ لیں تو ان میں سے یہ تو پھر پنڈی سے فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کس کس کا نام چیئرمین کی والی اسمبلی میں ڈلے گا اور کس کس کا نام جو ہے وہ چیف والی اسمبلی میں ڈلے گا. اب اگر یا تو ہو نا کہ ایک اسمبلی پہلے اپروو ہو جائے اس کے بعد دوسری ہونی ہو, تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا وہاں پر نہیں ہوا تو اسی بندے کا نام دوبارہ دوسری اسمبلی میں بھی آ سکتا ہے, لیکن اس سے پھر وہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی مستند جو معلومات ہیں وہ نہیں ہیں, لہٰذا ہم ان کو فی الحال افواہوں میں ہی کنسیڈر کریں گے. لیکن ایسی خبریں بہرحال چل رہی ہیں, ایسی افواہیں اس وقت چل رہی ہیں, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری پھر بہت ساری اور بھی خبریں ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیڈ لاک ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بڑے پریشان ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ایک میٹنگ بھی ہوئی, اور اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اور ملک احمد خان صاحب تھے. یہ آج ملاقات ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس کے بعد ایک ٹی وی چینلز پہ بھی خبریں چلنی شروع ہو گئی, جناب سمری آ گئی ہے اور اب یہ ان لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں آپ کسی بھی وقت کوئی نام اعلان ہو سکتا ہے. لیکن یہ میٹنگ ضرور ہوئی, لیکن وہ اس نام کے اعلان کے لیے نہیں تھی. اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا, جو مستند خبر ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ بلکہ غالباً 3 دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے ماضی قریب میں, یعنی کہ گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران. اور وہ 3 ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں سے 2 ملاقاتوں میں ملک احمد خان بھی ان کے ساتھ ہے. ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ترجمان حکومت پنجاب تھے جب پنجاب پہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی, لیکن اس کے بعد جب یہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے شہباز شریف صاحب, تو ملک احمد خان صاحب کو خصوصی طور پر بلایا گیا تھا, اور ان کو سردار ایاز صادق صاحب کو. اچھا, اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے ہومیوپیتھک قسم کے آدمی ہیں. ہومیوپیتھک کے سینس میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے بگاڑنے کے قائل نہیں ہے. وہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے سوٹیبل پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ وہ کوئی خام خواہ والی جو کہتے ہیں انا یا اکر والا کام ان میں نہیں ہے, لیکن وہ ایک سب سے گڈی ہو کے چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا, دوسری طرف وہ اپنے بھائی جو ہیں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ بھی جو ان کی ایک تابعداری یا فرما برداری کا عالم ہے وہ بھی یقیناً ہے, پر ان کی پارٹی کے قائد بھی ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے, یہ چل رہا ہے اس وقت. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو شریف فیملی ہے وہ اور جو پنڈی ہے ان کے درمیان کوئی شاید وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ساری صورتحال اگلے 24 گھنٹوں میں واضح ہوگی, اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوگا, کیونکہ یہ ایک خبر آئی ہے مزید کہ جی وزیر اعظم نے وزارت دفاع کو خط لکھا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ GHQ سے اسمبلی منگوا کر کے موو کریں اسلام آباد پرائم منسٹر آفس کو.
اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ خاتون کا دوسری بار ہے کہ یہ پہلی بار ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلے بھی یہ ایسی خبریں آ چکی کہ سمری آئی تھی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن اس کی چونکہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی تو ہم اس کو خبر کے طور پہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے. یہ ایک مطلب افواہ ہے، اب ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کتنی صداقت ہے، لیکن یہ ایسی خبریں چل رہی ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس وجہ سے بے چینی ہے اسلام آباد میں بہت کہ یار یہ کب فیصلہ ہوگا کب نہیں ہوگا. اوپر سے عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ اعلان کیے بیٹھے ہیں کہ 26 تاریخ کو میں آ رہا ہوں، اور یہاں پہ یہ اب تو کو ظاہر کی جا رہی ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے میڈیا پرسن سے، انہوں نے کہا کہ یہ 25 تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا. یہ معاملہ 25 تک جائے گا کیوں؟ یہ میری بھی کم از کم سمجھ سے باہر بات ہے. یہ اگر یہ معاملہ اگر چیزیں پہلے سے طے ہیں، یقینی بات ہے یہ ڈسکشنز ہو چکی ہوتی ہیں، ڈیسیژنز ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ معاملہ ابھی تک نہیں طے ہوا تو پھر یقیناً ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ڈیڈ لاک ضرور ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ دیکھا جائے تو ایک اور ریزرویشن ہے. پہلے ایسی خبریں آتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے صدر عارف علوی کو، کیونکہ عارف علوی صاحب اپنے آپ کو صدر پاکستان تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو عمران خان کی پارٹی کا کارکن سمجھتے ہیں کہ بھئی جب وہ اسمبلی آپ کو سائن ہونے کے لیے ہے تو آپ نے روک لینی ہے. اس کے بعد پھر عارف علوی صاحب کو بڑے واضح پیغامات بھی دیے گئے تھے، خود اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے مل کر ان سے بات کی، اور پھر عارف علوی صاحب کی طرف سے ایسے بیانات ہے کہ جی میں بالکل سمری میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا اور میں اپنا آئینی کردار ادا کروں گا. لیکن صدر کی ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود ان کے اوپر اعتماد کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر بالفرض اس وقت اکڑ جاتے ہیں نہیں جی میں 15 دن تک جو ہے وہ میں اس پہ نہیں کوئی فیصلہ کرتا، یا واپس بھیجیں کہ نہیں جی یہ 15 دن کے بعد دوبارہ بھیجیں، جس کو لنگر آن کرنے کا اختیار صدر کے پاس ضرور ہے، لیکن اس کو وہ روکنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ ایک مخصوص وقت تک وہ اس کے اوپر سائن نہیں بھی کریں گے تو تب بھی وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی. لیکن بہرحال ایک بدمزگی ہو جاتی ہے، اور بدمزگی اس صورتحال میں کوئی بھی نہیں چاہتا. پھر ایک جو ہے وہ معاملہ لندن والا چل رہا ہے. لندن والا معاملہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو کل صاحب جو تھے تسنیم حیدر جنہوں نے الزامات عائد کیے کہ جی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کلیم کیا، اور بجا طور پہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا کلیم تھا کہ انہوں نے یہ کہا جی میں 5 سال سے مسلم لیگ نون کا لندن میں ترجمان ہوں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے ترجمان کا عہدہ کہا ہے، اس نے کوئی نائب صدر نہیں کہا، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں کہا، کوئی جوائنٹ سیکرٹری نہیں کہا، کوئی ممبر گورننگ باڈی نہیں کہا. اس نے کہا میں ترجمان ہوں. ترجمان تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کا واسطہ ہی پورا دن میڈیا کے ساتھ رہتا ہے. وہ اگر مسلم لیگ نون کا لندن میں 5 سال سے ترجمان ہے تو کیا 5 سال سے ترجمان صاحب نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی، کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا؟ مطلب یہ تو بات ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں بنتی اس بات کی؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس بہت بڑے ثبوت ہیں کہ یہ ارشد شریف کے قتل میں نواز شریف ملوث ہوئے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ اس کو مروائیں گے اور تم مرواؤ. تو میں نے کہا میرے وہاں پہ بندے نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کے والے سے شوٹر مانگے، اور اس کے بعد پھر انصاف نے اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے، کیونکہ پچھلا ریکارڈ سامنے آ جانا تھا. یہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی نعرے لگا رہے تھے، یہ مسلم لیگ ان کے جلسوں میں بھی لندن کے اندر کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ایک بندہ میں نے آپ کو پروگرام کل اس حوالے سے ایک اسپیشل کیا تھا کہ یہ کتنے مطلب درجنوں قتل کے جو افراد کا جو قتل کا مقدمہ گجرات میں تھا، صدر گجرات میں، اس میں یہ مفرور اشتہاری 18-20 سال سے یہ بندہ. لیکن چلیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کو انگیج کیا گیا ہو. لیکن اگر آپ اس کا سوشل میڈیا کا ریکارڈ دیکھیں جو اس کی چیزیں وائرل ہوئی ہیں، وہ جس سطح کی وہ گفتگو کرتا ہے، جس سطح کا وہ مطلب خواتین کے ساتھ مل کے گانے گا رہا ہے، جی غریب قسم کی مسخروں والی حرکتیں کرتا ہے مبینہ طور پہ. تو بہرحال وہ چیزیں اس قسم کی کے سامنے آتے ہیں. تو اس نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جناب میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے لندن پولیس کو میں وہ ثبوت دوں گا. اچھا آج جو ہے وہ لندن میں جو جیو کے جو نمائندے ہیں ان کی گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، وہ جیو ٹی وی نے چلائی بھی. اس میں اس بندے سے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایسے کچھ ثبوت موجود ہیں جو کہ آپ لندن پولیس کو دیں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. انہوں نے کہا جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی میں خود ثبوت ہوں، میرے سے انہوں نے بات کی ہے. اب مطلب اتنا بڑا ثبوت سن کے بندے کا ہنسا ہی نکل جاتا ہے. بہرحال بھائی جان وہ گیا پھنس. لندن میں بندے کی جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ ناصر بٹ جس کے اوپر یہ الزام ان صاحب نے لگایا کہ جی وہ مجھے لے کے گئے تھے نواز شریف کے پاس اور یہ ساری بات ہوتی، تو ناصر بٹ نے لندن پولیس سے کیا رابطہ، اس بندے کے خلاف کمپلین لانچ کر دی کہ جی اتنا بڑا الزام ہم پر لگا رہا ہے. اور پھر جو وہاں کے صحافی ان کو یہ کہنا کہ یہ معمولی بات نہیں کہ جس طرح یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے لندن پولیس کو کہا کہ جی یہ نواز شریف ملوث اس طرح، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو لندن پولیس جو ہے وہ اب تک تفتیش شروع کر چکی ہوتی ہے. جبکہ شریف فیملی جو ہے وہ ان سے ابھی تک کوئی لندن پولیس نے رابطہ نہیں کیا. لندن پولیس سے بھی جب پاکستانی صحافی نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی نہ تو کوئی کمپلینٹ آئی آج تک، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع، اگر کوئی ایسی اطلاع ہوتی تو ضرور اس کے اوپر کارروائی کرتے. اور شریف فیملی جو ہے وہ بہرحال آج لندن سے چل پروگرام میں چلی گئی ہے یورپ
یورپ کے مختلف ملکوں کے دوروں پہ تمام لوگوں کہتے ہیں لندن بیٹھے بیٹھے ہم تھک گئے، تھوڑا سا اپنا موڈ ایزی کریں، ریلیکس ہوں، اور جو انہوں نے مشورے پاکستان کے والے سے دینے تھے وہ بھی انہوں نے دے دیے ہوئے ہیں، جس کو جھاڑنا ہے اس کو بھی جھاڑ دیا ہوا ہے، جس کو سمجھانا ہے اس کو بھی سمجھا دیا ہوا ہے۔ تو اب سارا معاملہ ہے، جو نظریں ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر آفس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کس وقت پرائم منسٹر آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے فلاں شخص کو جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف مقرر کر دیا، فلاں کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا۔ اب جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو پسند آئے نہ آئے یہ بات، لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ایک سسٹم ایسا کہ وہ بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں اس وجہ سے، سٹاک مارکیٹ بھی رکی ہوئی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا بڑھ رہا ہے، چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جو ہی یہ تعیناتی ہوگی کسی کی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک دم جو سموتھ رننگ شروع ہو جائے گی۔ اوپر سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ پنڈی تو جلسہ کریں گے لیکن وہ اس سائڈ کا رخ نہیں کریں گے جہاں پر وہ کرنا چاہتے تھے یا جہاں پہ وہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ عملاً عمران خان صاحب جو ہیں اس حوالے سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکست قبول کر چکے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میری دال نہیں کرنے والی ہے، اور جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے درمیان، وزارت دفاع کے درمیان اور GHQ کے درمیان ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔